گی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس کو کہتے ہیں مقام غزوہ خندق، جنگ احزاب. ٹھیک ہے، یہ 4 نام ہے اس کے. میدان الفتح بھی اس کو کہتے ہیں. ہم یہاں پہ آج کھڑے ہیں تو یہ جو خیمہ ہے ہمیں اسپیشلی یہ یہاں پہ جو خیمہ تھا یہ کس کا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی، جنتی عورتوں کی سردار. کیا تھا یہاں پہ؟ خیمہ تھا. کس کا؟ جنت جن کے قدموں کے نیچے تھی، یہ ان کا خیمہ تھا. کہاں تھا؟ میدان جنگ خندق میں، میدان احزاب میں. خواتین اور سب مرد باپ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ دین کیا کس کا درس دیتا ہے؟ امن کا درس دیتا ہے. ابھی سمجھ آئیے میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ویڈیوز بن رہی ہے، بڑے معاملات ہیں. تو خدا را پلٹے اپنے اصل کی طرف، دین کی طرف آئے واپس. ہمیں دین سے دور کیا گیا ہے. دین امن کا درس دیتا ہے. دین امن کا نہیں، دین غیرت کا درس دیتا ہے. سمجھ آئیے بات کی. تو یہاں کس کا خیمہ تھا؟ خاتون جنت کا خیمہ تھا. ابھی کوئی سنا ہے کئی خواتین کے کئی وہ جنگ میں اور کوئی خیمے اور ایسے معاملات؟ ہمیں اس راستے سے اتارا گیا ہے، ہمیں اس ٹریک سے اتارا گیا ہے اور بڑی چلاکی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ اتارا گیا ہے. خدا را مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، ورنہ بہت حالات خراب ہوتے جا رہے. ٹھیک ہے، آج فلسطین کا نمبر ہے، کل پھر کسی اور کا ہوگا، پرسوں کسی اور کا. ایک دن ہمارا بھی نمبر پھر اس طرح آئے گا. ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. ہم کفر کی ایک پیپسی نہیں چھوڑ سکتے، کوکو کولا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ان معصوم بچوں کو جو وہ ذبح کر رہے ہیں، ان کے ٹکڑے کر رہے ہیں. ہاں، یہ میرا یہاں اس جگہ پہ آگے سوال ہے آپ سے. تو خدا را جنگ احزاب کے، جنگ خندق کے موقع پر، میدان الفتح کے مقام پہ آپ آئیں تو یہاں سے ہم نے سبق لے کے جانا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانسار صحابہ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. ہم میں سے کسی نے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ سوال ہے میرا. دین کے لیے ہم نے کوئی قربانیاں دی؟ کسی سے تھپڑ کھایا ہے، مار کھائی ہے، کسی سے برا بلا کی کو 2 لفظ سنے؟ نہیں. خدا را سمجھ جاؤ مسلمانوں، خدا را پلٹ آؤ دین کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی دی ہوئی تعلیمات کی طرف پلٹ آؤ واپس. ورنہ بڑا خسارہ ہے، یہاں بھی خسارہ ہے. پھر آگے بھی جواب دینا ہوگا کہ صبح و شام طرح کے کھانے کے بعد، ہر طرح کی سہولتوں کے بعد، ہر طرح کی آسائشوں کے بعد ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم تو علماء کے ٹانگیں کھینچتے ہیں. ہم چھوٹی بات پتہ الف کا نہیں ہوتا ہے اور فتاوی جات مفتی منیب الرحمان صاحب پہ دے رہے ہوتے ہیں، فتاوی جات بڑے سادات پہ دے رہے ہوتے ہیں، بڑے علماء پہ دے رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا جو ہمارے ہاتھ میں آئے، ہم کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، کسی کی تکریم کا خیال نہیں رکھتے، کسی کی بزرگی کا خیال نہیں رکھتے. یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ کفر نے ہمیں غلط ڈائریکشن دے دی ہے. اپنے بچوں کو الرٹ کریں، اپنی نسلوں کو دین کی تعلیم بھی دلائیں. دنیا کی بھی ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی کام آئے گی، وہ دین کی تعلیم ہے. دین کی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو واپس پلٹائیں. وہ مائیں تھی نا جو یہ لوریاں دیتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ماؤں کی لوریاں آج ختم ہو گئی ہیں. لوریاں دیں اپنے بچوں کو. اور یہی حضرت بی بی فاطمہ تھی جنہوں نے لوری سنائی حضرت حسین کو، قرآن کی لوری. یہ دیکھیں نا، چاڑ کے سنایا قرآن بچے نے. تو جنہوں نے قرآن کی لوری سنائی، حافظ صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کربلا میں؟ 6 ماہ کے ننھے اصغر کو بھی قربان کر دیا دین کے لیے. ہمارے لیے آج یہ سبق ہے پیارے صاحبوں، ہمارے لیے سبق ہے. آج ہمیں سیکھنے کا یہ موقع ملا ہے، آج ہمیں پلٹنے کا موقع ملا ہے. جڑ جائیں دین کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کار گزرے، ہر قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. انشاءاللہ میرا اللہ کریم آپ کی دنیا بھی بہتر کرے گا اور آخرت بھی بہتر کرے گا. اللہ کریم کی حضور دعا گو ہوں، اللہ کریم ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.